السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں ہوں علی صدیقی اور ویلکم کرتا ہوں آپ سب کا منشا ٹی وی پر۔ دوستوں، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہم ایک بار پھر شروع کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی زبردست سیریز، جس میں ہم آپ کو اسلام کے شروعاتی دنوں سے اب تک کے مسلمانوں کی عظیم تاریخ بتائیں گے۔ دوستو، آج دنیا میں اسلام جو تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، اس کے پیچھے لاکھوں شہیدوں کا خون ہے اور ایسے ہی بے حساب جنگیں ہیں جو کہ ہر وقت میں ہی مسلمانوں کو لڑنا پڑی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو یا ان کے اصحاب کا، ایوبیوں کا دور ہو یا مملوک کا، یا پھر سلجوق سلطنت ہو یا عثمانی سلطنت، ہر دور میں ہی کفار نے مسلمانوں کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، اور پھر مسلمانوں نے وہ عظیم جنگیں کفار سے لڑیں اور جیتی بھی، جس کی مثال آپ کو تاریخ میں کہیں نہیں ملے گی۔ دوستو، رمضان المبارک کی اس سیریز میں ہم آپ کو ایسی ہی جنگوں اور ان کی فتوحات کے بارے میں بتائیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اور اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، 1400 سال پہلے جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق دینے کا آغاز کیا، تو کفار نے ان پر بہت سے مظالم ڈھانا شروع کر دیے۔ مسلمان اس وقت بہت تھوڑے سے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس دعوت میں ایسی برکت ڈالی کہ لوگ تیزی سے مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن کفار مکہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آ رہی تھی، اور وہ مسلسل مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے میں لگے تھے۔ اب وقت تھا کفار کو اپنی تلواروں سے جواب دینے کا، اور یوں مسلمانوں نے اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ کا آغاز کیا۔ اس غزوہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں خود 27 غزوات میں شامل ہوئے۔ دوستوں، مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلا معرکہ وادی ابوا، جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا روضہ مبارک بھی ہے، اس مقام پر ہوئی۔ اہل اسلام اور کفار کے مابین سب سے پہلا غزوہ اسی علاقے میں پیش آیا، اس لیے اسے غزوہ ابوا یا غزوہ ودان بھی کہتے ہیں۔ ابوا اور ودان کے درمیان تقریباً 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ صاحب الطبقات امام محمد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، آپ ماہ صفر 2 ہجری میں 60-70 مہاجرین کو ہمراہ لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس دستے میں ایک بھی انصاری شامل نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا، اور آپ قریش کے ایک تجارتی قافلے کو روکنے کی غرض سے روانہ ہوئے تھے، مگر وہ قافلہ آپ کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی جا چکا تھا، اس لیے آپ کا کسی سے تصادم نہ ہوا۔ البتہ قبیلہ بنو زمرہ کے رئیس مکشی بن عمرو زمری کے ساتھ امن و امان کا ایک معاہدہ طے پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو زمرہ پر حملہ نہیں کریں گے، اور وہ بھی نہ تو مسلمانوں کے خلاف خود کوئی کارروائی کریں گے اور نہ مسلمانوں کے خلاف کسی کارروائی میں حصہ لیں گے، اور مسلمانوں کے کسی بھی دشمن اور مخالف کی مدد نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کی باقاعدہ دستاویز تیار کی گئی تھی۔ اس غزوہ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن سفر میں رہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم بردار تھے، اور پرچم سفید رنگ کا تھا۔ دوستوں، یہ اسلام میں پہلی جنگ تھی، اور پہلی جنگ میں ہی اللہ نے کفار پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا۔ مگر یہ تو بس شروعات تھی، ابھی تو بہت سی جنگیں لڑنی اور جیتنی تھیں، جو کہ لوگوں کو ناممکن لگتی تھیں۔ دوستو، آج کی قسط کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ آگے ہم بات کریں گے مسلمانوں کی تاریخی فتوحات پر۔ آپ تمام دوست اس سیریز سے جڑے رہیں، اور ویڈیو کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ میں آپ سے ملوں گا کل اس سیریز کی دوسری قسط میں۔ جب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔